ہے، جیسے آپ کا کراچی ہے، جیسے نیو یارک ہے، جیسے لندن ہے، اس طرح اب جدھر بھی جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اونٹ ہیں، کھیت ہیں، باغ ہیں، وہ سب کچھ مل جائیں گے۔ تو اب تو خیر وہاں صحرا نہیں ہے، گھاس ہے، اور یہ آ چکا پرچہ ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ زاہد نقوی صاحب نے دیا تھا۔ جشن نوروز کی فرمائش آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جشن نوروز پہ میں تقریر یہاں کر چکا ہوں 2-3 سال پہلے 8 ربیع الاول کو، اس کی سی ڈی موجود ہے زوار صاحب کے پاس، اس کو آپ سنیں، اس میں سب میں نے پوری ڈیٹیل نوروز کی دی ہے۔ دیکھیں نوروز اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اگر کہیں بیچ میں بات آ گئی تو عرض کر دیں گے، جب تک موضوع کے اندر چیز نہ آ رہی ہو میں الگ سے کوئی چیز نہیں بناؤں۔ لیکن جب نوروز ایام ازاں میں آ جائے تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کا۔ ایام ازاں پہ ہم اسے یعنی خوشی کو فوقیت نہیں دیتے، تو چونکہ کئی برس سے یہ مارچ کا مہینہ جو ہے محرم، سفر اور یہ ربیع الاول میں پڑ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس جشن کو نہیں منا رہے۔ نیاز آپ کرا سکتے ہیں، ظاہر ہے مولا علی کی نیاز ہوتی ہے اور وہ تو کسی وقت بھی آپ نظر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے لیے بڑی اہم 4 معصومین کی ذات ہے اور ان کا دنیا میں آنا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن چونکہ 7 سفر کو 7ویں امام کی ولادت ہے تو ہم ان کی ولادت کا جشن نہیں منا پاتے سفر کی وجہ سے، تو اب ظاہر ہے کہ ان کی ولادت سے بڑھ کے تو نوروز نہیں ہے، اور نوروز جو ہے وہ دراصل غدیر خم ہے، اور غدیر چونکہ ہم ذی الحجہ میں منا لیتے ہیں تو یہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہم سال میں غدیر 2 بار منائیں، یعنی چاند کے حساب سے بھی منائیں، قمری سے بھی اور شمسی سے بھی منائیں۔ تو اب چونکہ قمری کا ہم منا چکے ہیں ابھی 18 ذی الحجہ کو، تو اگر انگریزی حساب سے غدیر نہ منا پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیاز دلا سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں جو جشن ہوتا ہے، اور ایسے بھی کون سے یہاں پر تو میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں تو میں ترس گیا کہ جو جشن کا طریقہ ہے وہ کرتے ہی نہیں شیعہ، سلیقہ ہی نہیں آتا، طریقہ ہی نہیں آتا۔ دیکھیے ہم نے تو لکھنؤ میں دیکھا ہے کہ 13 رجب ہماری بہت بڑی عید ہے، یہاں تو شیعہ 13 رجب کو بھی کچھ نہیں کرتے، 3 شعبان ہے، 15 شعبان ہے، تو چونکہ دیکھا ہی نہیں کچھ، نئی نسل نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، جب تک دیکھیں گے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پورا لکھنؤ 13 رجب کو دلہن بنا ہوتا ہے، اتنی روشنیاں 13 رجب کو ہوتی ہیں، اور 15 شعبان کو اتنی آتش بازی لکھنؤ میں ہوتی ہے، خوبصورت آتش بازی، یہ جو یہاں یہ کلاشنکوف دھماکے یہ مجھے پسند نہیں، یہ کوئی آتش بازی نہیں، انار ہیں، پھلجڑیاں ہیں، ہوائیاں ہیں، یعنی جس میں اذیت ذہنی کسی کو نہ پہنچے، ایسی سجاوٹ، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نہیں ہے، اب شعور نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کپڑے بدلے ہوتے ہیں، سب بہت اچھے اچھے رنگین کپڑے ہوتے ہیں، جو جشن کا طریقہ ہے۔ تو نوروز کی کیا بات ہو رہی ہے؟ بھئی نوروز ہوتا تھا لکھنؤ میں، ہم نے منایا ہے، نوروز کا ایک طریقہ تھا، بہت بڑا ایک نوروز کا جلوس نکلتا تھا لکھنؤ میں، شاندار، ہاتھی ہوتے تھے اس میں، گھوڑے ہوتے تھے اس میں، ہاتھی پہ پرچم ہوتا تھا غدیر خم کا، اور رنگ کھیلتے تھے، پورے لکھنؤ میں رنگ کھیلا جاتا تھا، رنگ کھیلتے ہوئے کئی ہزار
آدمیوں کا جلوس نکلتا تھا، تو وہ ایک تھا سما تھا وہ. اب وہ گھر میں نیاز دلا دیجیے. یوں بھی اگر ربیع الاول سے نکل بھی گیا نوروز تو کون سا منائیں گے آپ؟ یہ سب چیزیں یہاں پر ناپید ہو گئی ہیں. اور یہ کہ کمرشل شہر ہے، مجلس کا ہی ٹائم نکال لیتے ہیں، بڑی بات ہے کہ اتنے اشروں میں اتنی مجلسوں میں آ جاتے ہیں. کیا ہو گیا مائک کو؟ کیا ہو گیا تمہارے؟ ایک دم سے کیا ہوا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ٹھیک ٹھاک تو چل رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑے اطمینان والی، بہت اطمینان والی ہیں. برسوں ہم نے نوروز کھیلا، اور ایک بار تو یہ ہوا کہ 1980 یا 82 میں ہم نوروز کھیلنے گئے یہاں سے لکھنؤ، اور وہاں اخباروں میں خبر چھپی کہ صاحب پاکستانی خطیب چونکہ آئے ہوئے ہیں تو اس سال نوروز بہت دھوم سے ہوگا اور وہ بھی رنگ کھیلیں گے. تو بڑا زبردست جناب ہماری آمد کی وجہ سے خوب رنگ ہوا. ہم نے بھی سب کے رنگ لگایا، ہمارے بھی سب نے رنگ لگایا، پچکاریاں تھیں اور فوارے تھے، خوب رنگ برنگ. پھر شام کو جشن ہوا رنگ برنگا، اور ہم نے درگاہ حضرت عباس میں محفل پڑھی رنگ کی. بڑا مجمع تھا. اچھا اب اس میں دیکھیے آپ کہ وہ نئی شیروانی سلوائی تھی میں نے، اور وہیں لکھنؤ سے سلوائی تھی. کپڑا یہاں سے لے گئے تھے، سلوائی وہاں تھی، اس لیے کہ وہاں کی شیروانی جو ہے وہ بڑی عمدہ سلتی ہے. اور پھر وہاں پر یہاں تو 2500 سے لائی ہے، وہاں 200 روپے سے لائی. تو میں نے کہا یہ اچھا ہے. تو وہ نوروز کے رنگ کے حساب سے میں نے شیروانی سلائی تھی. اب وہ جشن پڑھ کے جیسے ہی اترے تو گہرے سرخ رنگ ایک دم گاڑھا لال وہ انہوں نے میری شیروانی کر، وہ ساری شیروانی سلوانا. اور وہ اب وہ جناب ہم نے تو کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں برا تو مانا نہیں جاتا ہے، یہ تو جشن ہے. تو وہ جو ہمارے ساتھ تھے مرحوم منن بھائی کہنے کہ خوب بگڑے. تو پھر لڑکے ہنسنے لگے، کہنا اب یہ 2 منٹ میں اڑ جائے گا رنگ. اور واقعی وہ 2 منٹ میں اڑ گیا رنگ، اس لیے کہ جس میں وہ پرفیوم ٹائپ رنگ بناتے ہیں تو وہ لوگ تاکہ ذرا سا غصے میں آ جائیں، پھر بعد میں جب وہ اڑ جائے تو پھر کہنا صحیح ہے. تو وہ شام کو ایک رنگ کھیلا جاتا ہے کہ جس میں اچھے کپڑوں پہ ڈالا جاتا ہے. کہاں ہیں یہ سب باتیں؟ کیا ہے نوروز؟ کون منا رہا ہے؟ بہت دن تک یہ رضویہ میں ماشاءاللہ برسوں ہوا، 70 71 72 میں 74 تک یہاں بھی رنگ ہوتا تھا، اور دن بھر رنگ کھیلا جاتا تھا. انچولی میں رنگ کھیلا گیا، اور بھی بہت سے علاقوں میں. تو یہ سب چیزیں اگر ہوں کریں آپ لوگ تو منائیں نوروز جو اس کا منانے کا طریقہ ہے. اس لیے کہ یہ سب شرعی چیزیں ہیں، چونکہ شریعت کا حکم ہے، تحفۃ العام میں لکھا ہوا ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے. اب یہ کہ علماء نے کہا ہے کہ بھئی عرقِ کیوڑا اور عرقِ گلاب آپ ایک دوسرے پہ پھینکیں ڈالیں. اب اس میں ذرا سا رنگ ملا لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ ہے مسئلہ کہ حکم تو اس کا ہے کہ بھئی چونکہ جرجیس پیغمبر جو تھے تو وہ جا رہے تھے تو وہ سارے مردے پڑے ہوئے تھے، پوری بستی مردہ پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے. تو وہ جبریل امی تھوڑا سا پانی لائے کوثر کا، اور ان کا سب پہ چھڑک دو. تو وہ سب اٹھ کے بیٹھ گئے. تو یہ قرآن میں بھی قصہ ہے. تو یہ چھڑکنے کا قصہ قرآن میں ہے، تو اس میں زندگی کے آثار ہیں. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نیاز جب آپ کرائیں نوروز تو گھر کے چاروں کونوں پہ وہ پانی بھی چھڑکیں جو جس میں گلاب کا پھول رکھا جاتا ہے. اب یہ باتیں یہاں کے جو پڑھے ہوئے ہیں پارا چنار، بلتستان اور گلگت، اب ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم.
یہ اس ہسٹری سے واقف نہیں ہے، نہ ان کا یہ سبجیکٹ ہے، حالانکہ فقہ سے سب کچھ ثابت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہی جشن نوروز کل پرسوں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں منایا جاتا ہے، پورے ایران میں منایا جاتا ہے، ایرانیوں کا یہ قومی تہوار ہے۔ یہ بڑے مسئلے ہیں کہ اب آپ نے ہمیں موضوع سے ہٹا دیا اور بات شروع ہو گئی، تو اب ظاہر ہے میرے لیے مجبوری آ گئی۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ سوچ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دو ٹک آپ کسی بات کو ایک دم یعنی جنونی کیفیت میں یہ نہ کہیں یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ پہلے سوچیں، پہلے سمجھیں۔ اب یہ ایک پوری وبا اس سال نکلی ہوئی ہے کہ بے شمار تقریروں میں کچھ باہر سے بیرونی ہمارے ذاکرین آئے تو انہوں نے کہا صاحب یہ کہ یہ سب کیا ہے، کلابہ نہ پہنے اور کڑا نہ پہنے اور حرام۔ اب یہ حرام جو ہے بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو لفظ حرام کہہ دینا، تو ویسے یہ کہہ دینا یہ جنتری حرام۔ ایک صاحب نے کہا جنتری حرام، آپ بتائیے کہ لفظ حرام کو اتنی آسانی سے کہہ دینا، جبکہ حضور نے کہا کہ بھئی جو ہم نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ قیامت تک کوئی میرے حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ تو حرام کا لفظ کہنے سے پہلے حدیث دکھانی پڑے گی کہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کڑا پہننا حرام ہے، کلاوہ پہننا حرام ہے، جنتری استعمال کرنا حرام ہے۔ بغیر حدیث کے، بغیر دلیل کے آپ کیسے کہہ دیں گے فلاں چیز حرام ہے؟ نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو یہ بچکانی باتیں ہیں، یہ مجمع کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ دیکھیں مجھے 48 سال ہو گئے ممبر پہ اسی پاکستان کراچی میں، اسی رضویہ سے جہاں بیٹھا ہوں، یہیں سے میرے ٹرین کیے ہوئے بچے جو بچپن میں جو میری مجالس میں بیٹھے، آج کل ماشاءاللہ کہاں کہاں دنیا کے پورے گوشے گوشے میں وہ بچے موجود ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، امام باڑے بنائے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر ہیں، لاکھوں روپے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بڑی ترقی کی ہے انہوں نے۔ جو بچے ہماری مجلس میں بیٹھتے تھے، اور ہمیں خوشی ہے کہ یعنی ہماری محفل کے بچے گمنام نہیں رہے۔ اگر فتویٰ آ جائے تو اتنے پٹیں گے عوام سے سارے لوگ، اس میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ سارے لوگ میرے سامنے کالر والی قمیصیں پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، انگریزوں کی قمیص ہے۔ تو چونکہ شرع اور فقہ میں بتایا ہی نہیں گیا کہ لباس کیسا ہو، جس کا جو سمجھ میں آیا پہنا، کوئی سوٹر پہنے، کوئی شرٹ پہنے، کوئی بوشرٹ پہنے، کوئی کرتا پہنے، کوئی بنگالی کرتا پہنے، کوئی سندھی کرتا پہنے، کوئی پنجابی کرتا پہنے۔ اس میں کیا بات ہے؟ کوئی گھٹنا پہنے، کوئی چوڑی دار پہنے، کوئی علی گڑھ کاٹ پہنے، کوئی بڑا لکھنؤا پیجامہ پہنے ہوئے، کوئی شلوار پہنے ہوئے، تو اس میں حلال کیا اور حرام کیا ہے؟ ہر رنگ کا لباس ہے، اس میں کیا بات ہے؟ اچھا کلر میں کون سی پابندی ہے؟ کہاں شرع فقہ میں کہ سندلی نہیں پہنیں گے اور لال نہیں پہنیں گے اور کالا نہیں پہنیں گے اور سفید نہیں پہنیں گے اور ہرا نہیں پہنیں گے اور سب جس کو جو رنگ پسند آیا وہ اپنا لے آیا، سلے ہوئے سوٹ میں لے پہن کے آ گیا مجلس میں۔ اس میں کون سا فتویٰ ہے؟ جس کو جو شو پسند آ گیا وہ لا رہا ہے۔ کوئی ایک طرح کے شوز ملتے ہیں، ہزاروں طریقے کے ملتے ہیں، کوئی اس میں پابندی ہے شریعت اور فقہ میں ایسا جوتا پہنیں گے اور ویسا جوتا نہیں پہنیں گے۔ اب تک یہ فتویٰ کیوں نہیں آیا کہ وہ جو سارے مولوی جو چپل پہنتے ہیں نوکیلی چوہے کے منہ والی، وہ والی پہنا کیجئے، اور ہماری طرح عبا اوڑھیے اور ہماری طرح امامہ باندھیے اور ہماری طرح قبا پہنیے، اور جیسے ہم یہاں تک کا سڑبڑ کرتے جاتے وہ پہنیے آپ۔ اچھا وہ اگر سب پہن لیں گے تو پھر بحث شروع ہو جائے گی، کہاں سے امامہ باندھا اور کیوں عبا پہنی اور یہ ہے۔
میاں بولنے پہ آئیں تو ایسا پڑھیں کہ ہوش اڑ جائیں. موضوع چھیڑتا نہیں ہوں, اسے ایسی معاملات کو دبا رہنے دو, دبا رہنے دو. یہ لاج ہے, قوم کی لاج ہے, مسلمانوں کی رکھتا ہوں. اگر پڑھنے پہ آؤں تو ایک چیز کا جواب نہیں دے سکتے جو بہت فضول کی باتیں بیٹھ کے ممبروں پہ کرتے ہیں. ایک بات کا جواب مجھے نہیں دے سکتے, اور اسی لیے سامنے نہیں بیٹھتے. ادھر سے کچھ کہہ کے نکل گئے, کچھ ادھر سے کہہ کے نکل گئے. سامنے نہیں بیٹھتے, بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اتنی پابندی لگانے لگے تو یہ سب مانو گے آپ؟ قمیصیں اتروا دو. جتنے نام ہیں آپ کے پاس یہ آپ بتا دو کہ کوئی اسلامی نام ہے. بنیائن لفظ کیا کوئی عربی ہے؟ قرآن میں آیا ہے, اور اس کے نیچے کا جو ہے وہ نام کیسے ممبر پہ لوں, تو کیا وہ عربی نام ہے؟ انڈر ورلڈ کا جو نام ہے وہ قرآن میں ہے کہیں؟ ہے کہیں؟ کہاں؟ پینٹ, یہ ہے کہیں شرع میں نام ہے؟ شرٹ. جتنے لفظ ہیں سب انگریزی ہیں. یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے. اچھا, جو یہ فتوے دے رہے ہیں ان کے گھر کے بچے بھی تو پہنے ہیں. گھر کے بچے پورا ملک انگریزی لباس پہنے گھوم رہا ہے. جتنے اسلامی ملک ہیں سب انگریزی لباس پہن رہے ہیں. اب میں اگر یہ کہہ دوں کہ صرف ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس سے یہ سب غلط ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی کی شکل نہ بناؤ, اس حدیث کی روح سے یہ سارے لباس غلط ہو جاتے ہیں. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بیچ مجلس میں سب کو اٹھا دے کہ کل سے شرٹ نہ پہننا, اور کل سے بنیائن نہ پہننا, اور یہ نہ پہننا, اور پتلون نہ پہننا. ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ پتہ ہے مجمع دوسرے دن واپس نہیں آئے گا. کوئی بھی واپس دے دو نا فتویٰ, شیروانیاں پہنا کریں سر. کتنے فیصد شیروانی رہ گئی ہے؟ ایک لباس تھا انگریزوں کے لباس سے بچنے کے لیے, ایک ثقافتی مسلمانی لباس. علی گڑھ میں سر سید نے کہا بھائی یہ علی گڑھ پیجامہ پہنیے, اور یہ بڑا MQ نے کوشش کی, کتنے کرتے پیجامے بیچے کہ یہ سب چھوڑو, لیکن کتنے لوگوں نے خریدے, حالانکہ سستا بھی کیا انہوں نے. کچھ دنوں تو لڑکوں پہنے, اپنا عید وید کے 2-4 دن تک پہنے وہ پیجامے, پھرے, پھر پینٹ پہ واپس آ گئے. اس میں پڑتا ہے دیکھیں نا, پیجامے کی دھلائی 15 روپے, کلف لگاؤ, اور 2 منٹ میں کلف ٹوٹ گیا. جینس آج پہنی, آئندہ سال اترے گی آج. ارے بھیا یہ یہاں دیکھو نا, گھٹنے سے پھٹ گئی, کہنے آپ کو نہیں معلوم یہ فیشن ہے. ارے بھیا یہ چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے کیچڑ میں؟ ارے آپ کو نہیں معلوم یہ فیشن ہے. پاموز مرغی بنے ہوئے ہیں, اب آپ فتویٰ دے دیجئے حرام ہے. اچھا وہ تو چلیے غنیمت تھا کہ یہاں پہ لٹکی ہوئی ہے, اب کہیں اور لٹک رہی ہے. یہ کیا ہے بھیا؟ کہنے یہ تو فیشن ہے. تو فیشن پر کتنے فتوے آئے؟ ماتم پہ فتوے ہیں, زنجیر پہ فتوے ہیں, فیشن پہ ہمت نہیں ہے کہ فتویٰ آئے. کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں؟ پتہ چلا کہ کچھ چیزوں پہ فتوے نہیں, بس موٹی موٹی باتیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام. اگر آپ اسلامی ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, آپ مسلمان ہیں, تو وہ جو موٹی چیزیں ہیں وہ نہ کیجئے, وہ حرام ہے. ختم. کہ جو چیزیں ام الخبائث ہیں, جو گناہان کبیرہ ہیں, اس سے قوم بچی ہوئی ہے, اور بچی ہوئی صرف اس عزاداری کی وجہ سے. کہ یہی لڑکے جب باہر جاتے ہیں امریکہ لندن میں تو اتنی احتیاط کی زندگی گزارتے ہیں, جو میں دیکھ کے آتا ہوں وہاں سے, وہاں کچھ اور زیادہ احتیاط بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے.
کہ یہاں نہ جانے پائیں، وہاں نہ جانے پائیں، وہاں نہ جانے پائیں، اس سے بچانا، اس سے بچانا، اس لیے کہ قدم قدم پر گناہوں کی دعوت ہے وہاں۔ تو اپنے بچوں کی پرورش ہے، خود بھی بچتے ہیں، بچوں کو بھی بچاتے ہیں، تو کیوں اس بزم سے نکل کے گئے ہیں، اس بزم سے۔ اور جو اس بزم سے نکل کے نہیں گئے انگلینڈ، انگریزی بولنا بھی سیکھا، شرابیں بھی پیں، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد سامنے آ گیا کہ اندر کیا تھے وہ بچے، کہ وہ تو ڈینل پریل کا گلا ہی کاٹ دیتے ہیں، گلا کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسے بچے بھی ہیں جو عزاداری سے نہیں اٹھے، نہیں گئے، تو وہ ابن زیاد بن گئے، وہ ہرملہ بن گئے، اور ہرملہ اور ابن زیاد تو اہل بیت کے لیے تھے، یہ تو پوری دنیا کے لیے ابن زیاد بن گئے۔ تو اگر مجلس میں ہوتے تو احتیاط کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھے، اس عزاداری کی۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ پہلے اس کی اہمیت سمجھیے کہ یہ کیا چیز امام صادق نے عطا کی ہے ہم کو۔ یہ امام کا عطیہ ہے انسانوں کو باقی رکھنے کے لیے شریعت اور تہذیب پر۔ دیکھیے اس تہذیب کے بانی امام صادق ہیں، جس طرح شریعت اور فقہ کے بانی امام صادق ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ چھوٹ دے دی کہ تم جس ملک میں رہنا، دیکھیے بڑا مسئلہ ہے کہ عوام جو کچھ کر رہے ہوں اس سے ہٹ کے نہ کرنا تہذیب میں۔ اب چونکہ پورے ملک کے جو لباس ہیں ان کو حرام نہیں قرار دیا، اس لیے کہ پورے ملک کا فیشن یہی ہے، اس لیے پابندی نہیں لگائی کہ کیسی عرب کی ٹوپی ہی ہمیشہ پہنے رہنا، جس ملک میں جانا جیسا لباس ہو۔ تو جب آئے سارے لوگ آل محمد کے چاہنے والے ہندوستان میں، تو جو جیسا ملک تھا، جو چیزیں تھیں رائج، وہ حرام نہیں تھیں، وہ لباس حرام نہیں تھے، اسی سے ملتے جلتے لباس سب نے حاصل کیے۔ اور جب اوپر چلے جائیں آپ کہ جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہو رہا ہے آدم کے دور سے اور نوح کے دور سے، تو سارے لباس ایک طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل لباس دینی کیا ہے، تو بھیا وہ لباس تو جو دینی ہے وہ آپ پہنو گے نہیں، وہ تو احرام ہے۔ ایک دھوتی باندھی، ایک کپڑا اوڑھ لیا، وہ یا ہندو پنڈت پہنتے ہیں یا بودھ لوگ پہنتے ہیں، ہم نے کسی مسلمان کو یہ لباس سوا کعبے کے باہر پہنے نہیں دیتے۔ دیکھیں جتنے بودھ ہیں دنیا میں، بھکشو، ایک کپڑا باندھا، ایک اوپر سے اوڑھ لیا، ان کو تو کوئی شرم نہیں آتی۔ آپ ذرا پہن کے نکلیے کراچی میں، ایک دھوتی باندھ لی سفید رنگ کی لٹھے کی، اور ایک کپڑا اوپر سے ڈال لیا۔ یہی ان کے ہندوؤں کا بھی یہی لباس ہے، ایک باندھا ایک ڈال لیا۔ کمبھ کے میلے میں سارے ہندو جب آتے ہیں گنگا جمنا پر اپنی یاترا پوری کرتے ہیں آ کے اشنان کرنے، تو یہی لباس، یہی یہودیوں کا لباس، یہی عیسائیوں کا لباس۔ آخری دینی لباس سب کا ایک ہے، ایک سفید کپڑا باندھنا، ایک سفید کپڑا اوپر سے اوڑھ لینا۔ آپ کے یہاں اسے احرام کہتے ہیں، ان کے یہاں مختلف نام ہے، لباس ایک ہی ہے۔ اور یہ لباس جو ہے یہ محشر کے میدان کا لباس ہے اس لیے کہ جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک باندھا جاتا ہے، ایک اوپر سے اڑایا جاتا ہے۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہی احرام باندھے ہوئے سب دوڑے ہوئے میدان میں چلے، وہی احرام باندھے۔ عیسائی بھی وہی پہنے ہوئے اٹھے گا، یہودی بھی وہی پہنے ہوئے اٹھے گا، وہی کفن ہوگا، ایک نیچے کا کپڑا ایک اوپر کا کپڑا، بس میدان میں آ کے کھڑے ہو جائے گا۔ وہاں کوئی ڈریسنگ کر کے تھوڑی آئیں گے کہ اب یہ کپڑے محشر کے میدان میں ہم یہ پہن کے جائیں گے، ہم یہ پہن، ارے کہاں، وہ بھی گل چکا ہوگا، زمین کھا چکی ہوگی، لکھا کچھ اور ہے، پڑھ دیا ہم نے کہ کچھ اور لکھا ہے محشر کے میدان کے بارے میں، کہ ایک کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، سب برہنہ محشور ہوں گے۔ اسی لیے فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا اپنے بھتیجے محمد سے کہ یہ تم نے جو پڑھا ہے خطبے میں کہ سارے لوگ محشور ہوں گے تو برہنہ ہوں گے، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، یہ کیا پڑھا ہے تم نے؟ تو رسول اللہ نے اپنی عبا اتاری، چچی کو اڑھائی،
لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے چچی کو اپنا لباس پہنا دیا؟ کچو کہ انہوں نے ایک دن خطبہ سن کے مجھ سے یہ کہا تھا، حالانکہ میری چچی امت میں نہیں ہے، یہ آل میں ہے، جہاں ہم ہوں گے وہاں ہوں گی، لیکن میں نے ان کے پیار اور محبت کی وجہ سے اپنا لباس انہیں دے دیا تاکہ جب محشر میں وہ میرے لباس میں آئے تو فرشتے ان کو احترام اور تعظیم کے ساتھ سلامیاں دیں، صرف میرا لباس ان کے جسم پہ دیکھ کر۔ اسی لیے جناب خدیجہ نے لباس منگوایا تھا رسول اللہ سے کہ کفن کے لیے میں چاہتی ہوں آپ کا لباس ہو۔ تو یہ تو دعا مانگیں لوگ کہ پردہ رہ جائے، اسی لیے کہتے بار بار حدیث قصہ پڑھو کہ ایک چادر کا پردہ تو رہے، کوئی پردہ دار پردہ تو کر لے ہمارا محشر میں، وہاں تو قیامت ہے۔ یہی سب سے بڑی عزت ہوگی کہ جو لباس میں آ جائے محشر میں، سمجھ رہے نا آپ؟ وہاں کون سی ثقافت اور تہذیب ہوگی؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی بلایا ہے، کوئی لباس نہیں، کوئی لباس نہیں۔ تو وہاں تو ساری تہذیبیں اور ثقافتیں ختم ہو جائیں گی، محشر کے میدان میں تمہارا کچھ نہیں چلے گا، وہاں تو شریعت اور فقہ بھی ختم ہو گئی، ہائے فقہیں بھی ساری دم توڑ گئی محشر کے میدان میں۔ یہ کسی فقہ میں لکھا ہے کہ اس طرح تم اللہ کے دربار میں جاؤ، جیسے وہاں حاضر ہوں گے، پتہ چلا فقہ ختم ہو چکی، ویسے ہی آؤ جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ سمجھ گئے نا؟ اب یہ کہ کس کا پردہ رہ جائے گا؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں بھیا، آیت نے کہا کُلُّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ پتہ چلا امام جب آگے چلے گا تو ہمارا پردہ جو ہے یوں ہوگا، پتھر کو بھی امام مانا ہوگا کسی نے تو اس کو پتھر کے پیچھے بلائیں گے، پتھر کے پیچھے بلائیں گے۔ تو ہمارے تو ماشاءاللہ 12 ہے، کیا کہنا، اسی لیے تو بیٹھے ہوئے یہاں اس شان سے 1400 سال سے، کیا خوبصورت محفل یہ ہوتی ہے جب اس طرح۔ آپ اس کو کیوں جاڑنا چاہ رہے ہو یار؟ یہ آپ کو کیوں کھٹکتی ہیں یہ باتیں؟ یہ کھلا ہوا گلزار آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ یہ کیسی بے تکی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ سب بے تکی باتیں ہیں کہ کہاں کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ کلاوہ نہ پہنو؟ کہاں لکھا ہے کہ چاندی کا کڑا نہیں پہنو؟ یہ سب قرآن میں ہے، اس لیے یہ قوم کرتی ہے، سب قرآن میں۔ اس قوم نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، منبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں کہ اس قوم نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قرآن میں نہ لکھا ہو۔ اب آپ کو تو بھائی میں کیا کروں کہ ابن عباس سے اس نے پوچھا کہ کیا بھائی قرآن میں یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، کہنے لگا ہمارے اونٹ کا بھی ذکر، کرنے لگا تو اونٹ کی بات کر رہا ہے، تیرے اونٹ میں جو رسی بندھی اس رسی کا بھی ذکر ہے۔ تو اونٹ کی رسی کا ذکر قرآن میں، ہمارے ہاتھ کے اور گلے کے کلاوے کا ذکر نہیں ہوگا؟ اونٹ کی رسی بڑی اہم ہو گئی، اور جو ہم کلاوہ پہنتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ چاندی کے کڑے نہیں ہیں، پڑھ چکا میں، اساورن فضتن، ہم آؤ تو تم ہمارے پاس اچھے کام کر کے اور مودت کر کے، ہم تمہیں چاندی کے کڑے پہنائیں گے، چاندی کے کڑے جنت میں پہنائیں گے، تو جنت میں پہنائے جائیں گے، یہاں کیوں نہ پہن لے؟ کون کہتا ہے چاندی کا کڑا قرآن میں نہیں ہے؟ سب پہنا کرو، سب پہنا کرو، یہ پورا دستور ہے۔ 6 محرم کو ہماری دادی لکھنؤ سے کڑے بنتے تھے، چھلے چاندی کے، گلے کی زنجیریں، کلاوہ سب رکھ کے سینی میں، اس کے ساتھ مٹھائی، تبرک، امام باڑے میں تعزیے کے سامنے نیاز ہوتی تھی، سب روتے تھے،
کلابوں کو دیکھ کے کہ یہ وہ کلابے ہیں جو زینب کے بازو میں باندھے گئے، سکینہ کے ہاتھ میں باندھے گئے، بچوں کو پہنائے جاتے تھے۔ سکھانے کا طریقہ تھا تاکہ بچوں کو، سادات کو یہ یاد رہے کہ بیٹو تمہاری جدہ، تمہاری دادیاں زینب، ام کلثوم، سب کے بازو رسی سے باندھے گئے، تم بھی پہنو۔ یہ جو تم ہتھکڑیاں پہن رہے ہو ہاتھ میں، یہ سید سجاد کو پہنائے، یاد رہیں تمہیں کہ ہتھکڑی پہنائی گئی، بھول نہ جانا اس دین کے لیے کیا 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 ہے انہوں نے، یہ ہتھکڑیاں ہاتھ میں یاد سمجھیے۔ اب رہ گئی یہ کہ سب کوئی کہے بھئی ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں لوہے کی بنتی تھی، کچھ لوگ چاندی کی بھی بنواتے تھے۔ اب چاندی کی کیا وجہ ہے؟ چاندی کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف گرفتار ہوئے اور ان کو قید میں ڈالا گیا تو عزیز مصر نے جو ہتھکڑیاں تھیں وہ واپس کرا دی، کہ نہیں یہ لوہے کی ہتھکڑیاں واپس کرو، اس لیے کہ یوسف بہت نازک ہیں، یوسف بہت نازک ہیں، ابھی چھوٹے ہیں بچے، چاندی کی ہتھکڑیاں بنا کے لے آؤ۔ تو ایک نبی نے چاندی کی ہتھکڑیاں پہنی، تو ہم اپنے چھوٹے بچوں پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے، جب وہ بڑے ہوں تو لوہے کے لنگر پہن لے۔ ہمارے والد صاحب جو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنتے تھے پورے گلے کے توق سے لے کے اور ہاتھ پیر ان کے بندھے ہوتے تو سب لوہے کے تھے، سب لوہے کے تھے، خالص وزنی لوہا۔ اور ابھی جو آپ نے جلوس دیکھا ہوگا شام کا، تو آگے آگے ایک شبی، ایک شخص سید سجاد کی سنت پہ پورے لنگر پہنے ہوئے، زنجیر، یہ جو ٹوٹے پہ دکھا رہے تھے جلوس شام کے بازار کا، تو لوگ پہنتے ہیں، سارے ملنگ پہنتے ہیں۔ یہ تو یہ کہنا کہ یہ سب حرام ہے، غلط ہے، یہ بچکانی باتیں ہیں۔ ہر سال آپ نے آز دلا کے اپنے بچوں کو 6 محرم کو عزاخانوں میں گلے کی زنجیر پہنائیں، ہتھکڑیاں پہنائیں، بیڑیاں پہنائیں، کلابہ پہنائیں، یہ سب چھوڑیں نہیں، اس لیے کہ یہ کلابہ جو ہے مصائب کو یاد دلاتا ہے۔ اور یہ لکھنؤ میں چلے جائیں، بازاروں میں کلابہ بھرا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، نیازیں ہو رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ پہن، میں خود پہنتا ہوں، میں ہر سال پہنتا ہوں، مجھے تو بچپن سے اب تک مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے چھوڑا ہو، نیاز ہوتی ہے میں پہنتا ہوں کلابہ، محرم میں پہنتا ہوں، عاشور کو اس کو تعزیے پہ چڑھا دیتے ہیں، یا چیلم پہ چڑھا دیا، یا 8 ربیع الاول کو چڑھا دیا۔ اس میں کیا حلال حرام کیا ہے؟ اس میں کسی کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ کیا اس میں ہو گیا؟ اس میں کیا بات ہو گئی؟ تو جناب عالی، ثقافت تہذیب اپنی جگہ پر ہے، اور جس ملک میں آپ جائیں گے دیکھیے کسی دین نے، اور خصوصاً اسلام میں اور ہر مذہب میں، جب کسی سے کہا قوم سے کہ تم ہمارے دین پہ آ جاؤ، کلمہ پڑھو، نبی نے بلایا۔ اب وہ صدیوں سے، برسوں سے جو کام کر رہے تھے، سارے کام چھوڑانے مشکل تھے، تو ہر دین نے جو ثقافتی عادتیں تھیں وہ رہنے دیں، اور جو دین کے آڑے آ رہی تھی، جو حرام ہو رہی تھی، کا شراب چھوڑ کے آنا، اب نکاح ہوا کرے گا، زنا نہیں کرو گے تم، باقاعدہ رسول اللہ ایک ایک عورت اور ایک ایک مرد سے کہتے تھے اب زنا نہیں کرنا، کلمہ پڑھ لیا، اب چوری نہیں کرنا، ہندا سے کہا چوری نہیں کرنا، ہندا جگر خارا نے جب آئی ہے بیعت کرنے تو اس نے کہا اب چوری نہیں کرنا، اب زنا نہیں کرانا، شوہردار عورت زنا نہیں کراتی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ہر چیز کا اس نے جواب بھی دیا، ہر بات کا جواب دیا فتح مکہ کے موقع پر۔ تو ہر ایک سے رسول اللہ کہتے تھے یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو۔ یہ تو نہیں کہا کہ کوئی ہمارا اسلامی لباس ہے اور تم اپنا لباس چھوڑ دو اور ہمارے والے کپڑے پہنو، جو پہنتے ہو ٹھیک ہے پہنتے ہو۔ یہ تو نہیں کہا کہ اب سواریاں بدل دو، جو گدھے پہ بیٹھا تھا وہ گدھے پہ بیٹھا ہے، جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا ہے، جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہ کوئی فتویٰ دے جاتے کہ صاحب آئندہ آنے والے دور میں آپ جو ہے وہ 7-8 لاکھ کی مرسیڈیز پہ نہیں بیٹھو گے، تم حج پہ جاؤ گے تو تم اونٹ پہ ہی بیٹھ کے جانا، جہاز پہ نہیں بیٹھنا۔ تو یہ تو سب حرام ہو جاتا بھیا۔ اگر سواریوں کا مسئلہ ثقافتی ہو جاتا تو نہ آپ کار پہ بیٹھ سکتے تھے، نہ آپ جہاز پہ بیٹھ سکتے تھے، آپ کسی چیز پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، سب حرام ہو جاتا۔ تو ثقافتی جو پہلو تھے اس کو نبی نے حرام نہیں قرار دیا، اور بہت سی چیزوں کو دین میں لے لیا۔
چونکہ کعبے کے گرد سب چکر ساتھ لگا رہے تھے اس لیے اس کو برقرار رکھا حج کی صورت میں. جو پتھر وہاں رکھے تھے بتوں کو تو اٹھا کے پھینک دیا اس لیے کہ ان کی تھی شکلیں, اور جو سادے پتھر تھے جن میں شکلیں آنکھ ناک کان نہیں تھے انہیں رہنے دیا. کا مقام ابراہیمی رہے گا, حجر اسود رہے گا, یہ دو پتھر رہیں گے. وہ چوم رہے تھے ان دونوں پتھروں کو, وہ رہنے دیا. رہنے دیا. اب بھی لگے ہوئے, حجر اسود بھی لگا ہے, مقام ابراہیمی کا پتھر بھی رکھا ہوا ہے, اس کو نہیں ہٹایا اس لیے کہ سب اسے چوم چاٹ رہے تھے تو وہ رکھے ہوئے دونوں. بتوں کو توڑ دیا, کہا یہ چونکہ تم نے شبیہیں بنائی ہوئی ہیں اور یہ تم نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں پتھر کی, اس لیے سب توڑ تاڑ کے پھینک دیا کہ یہ خدا کو مانو. اسی طرح جناب علی ناخون کاٹنا, بال ترشوانا, یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم کی سنت میں تھیں, اس کو برقرار رکھا. بنی ہاشم چونکہ یہ سب کچھ کرتے تھے تو کہا بھائی ناخون نہ بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے, نجاست ہے. پھر اس کے بعد یہ نہیں رسول اللہ نے کیا کہ پابندی لگائی ہو کہ سب گنجے ہی ہو جائیں. زلفیں بھی رکھی رسول اللہ نے, اور حج کے موقع پر سر کے بال بھی اتروائے. کب گنجے بھی رہ سکتے ہیں آپ اور زلفیں بھی رکھ سکتے ہیں, یہ نہیں کہ پابندی ہو گئی کہ گنجے ہی رہیں. کوئی پابندی, یہ بھی کوئی پابندی نہیں لگا کہ داڑھی تو بڑھا لینا اور مونچھیں مونڈ دینا, ایسا تو کوئی بات نہیں. مونچھوں کی حد بتا دی کہ بھئی لب جو ہیں وہ پانی میں نہ بھیگیں, یہ یعنی چیز رکھو کنٹرول میں رکھو. اور یہ بھی حدیث ہے کہ اگر بڑے بال رکھو تو پھر الجھے نہ, ان کو سنوارو, یہ بھی حدیث رسول ہے. یعنی ایک ایک چیز ثقافتی بھی بتائی. کنگھے کو بتا دیا کہ کنگھا کرنا ثواب ہے, اور بڑے بال رکھو تو پھر کنگھا بھی کرو. اور آئینہ بھی دیکھو, آئینہ دیکھنا ثواب ہے. آئینہ اور کنگھے کی بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں کہ آئینہ دیکھنا ثواب قرار دیا, کنگھا کرنا. اور پھر یہ بھی بتا دیا سائنس بھی ہے کہ جب تم کنگھا کرو گے تو جیسے جیسے تم سر کے اوپر اسے پھیرو گے کنگھے کو تو بلغم جو ہے وہ زائل ہوگا. کنگھے سے فائدہ یہ ہے کہ بلغم باہر نکلتا ہے جتنا کنگھا کیا جائے. اب اتنا نہ کر لیجیے گا کہ گنجے ہو جائیے وقت وقت سے. تو یہ ساری چیزیں علامہ مجلسی نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے, حدیثیں جمع کی ہیں ثقافتی, کہ آپ کون سے رنگ پہنے, کیسا لباس پہنے, کھانے پینے کا سارا حساب رکھا گیا ہے. کیا کھاؤ کیا پیو, کوئی منع نہیں کہ آپ بہت سی غذائیں نہیں کھا سکتے, کھا سکتے ہو. گوشت کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں, مرغ کے بارے میں حدیثیں ہیں, کوئی منع نہیں کیا گیا. روٹی کے بارے میں, دال چاول کے بارے میں, سالن کے بارے میں, کباب کے بارے میں, سب کچھ موجود ہے. سبزیوں کے بارے میں, ساگوں کے بارے میں کوئی غلط نہیں ہے کہ یہ سب کچھ آپ نہ کرو. لیکن ایک مقدار بتا دی حضرت علی نے, کہا بھائی اس کو جو ہے نا ہڈیوں کا میوزیم نہ بنا لینا, جانوروں کا میوزیم نہ بنا لینا. تو میوزیم نہ بننے پائے تو یہ بھی ایک تہذیب ہے, یہ بھی ایک ثقافت ہے. اچھا اب حضرت علی کہہ رہے ہیں یہ میوزیم نہ بنے, اور سب اتنے بڑے بڑے میوزیم لیے ہوئے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ایک انگلی مار کے تھا اور یہ میوزیم, یہ میوزیم, یہ تو حرام, یہ حرام, یہ اور یہ میوزیم, یہ تو نہج البلاغہ منع کیا حضرت علی نے. یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ اب بڑھ گئے تو بڑھ گئے بھائی, کیا کریں, بڑھ گئے تو بڑھ گئے, تو اب کیا کریں. بڑھایا اس لیے کہ زیادہ آئے اس میں سامان, حالانکہ آتا باتا نہیں جب بڑھ جاتا ہے. تو بھائی یہ ساری باتیں ہیں. تو اب رہ گیا یہ کہ صاحب چونکہ پرانی چیزوں کو دین نے برقرار رکھا, اب عیسائی مذہب آیا. اچھا اب عیسائی مذہب پھیلنا شروع ہوا. اب کسی علاقے کی کوئی رسمیں تھیں, کفر کی, شرک کی, کسی کی کوئی تھی. اب جناب علی شام سے جب آپ عرب سے, فلسطین سے آگے بڑھیں تو پھر یورپ شروع ہو جاتا ہے شام کے بعد. تو اب شام کے بعد جو بلغاریہ, رومانیہ, آسٹریلیا, یہ سب ہنگری اور جرمنی, ہالینڈ, بیلجیم, اب جب لندن تک آپ جائیں گے تو یہ پورا علاقہ جو تھا یہ سارے تھے درخت کی پوجا کرتے تھے. اور درخت بھی برف کے ملکوں میں ایک ہی درخت ہوتا ہے, وہ نکیلی پتی والا وہ ہوتا ہے, یہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اب جب عیسائی مذہب قبول کیا تو وہ درخت سے چمٹے ہوئے تھے, وہ درخت تو نہیں انہوں نے چھوڑا,
تو اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ کرسمس ٹری ہے۔ اب یہاں وہ کرسمس کا بڈھا کھڑا ہے، وہیں ایک وہ درخت ہے، اس میں قمقمے لگے ہوئے ہیں، مٹھائی کے ڈبے وہاں رکھے جا رہے ہیں، یہ سب یہ کیا ہے؟ کرسمس ٹری ہے۔ بھائی اس سے آپ کا کیا واسطہ؟ کرسمس ٹری کیا ہوتا ہے؟ کہہ لیں اسی کے نیچے تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، اسی درخت کے نیچے۔ یہ کہ اب دیکھیں انہوں نے اس کو جوڑ لیا کہ چونکہ پرانے وہ درخت کی پوجا کر رہے تھے تو اسے حضرت عیسیٰ سے جوڑ کے اور اسے لے لیا۔ اب ان کی شریعت فقہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کرسمس ٹری اب چھوڑ دو، لیکن چونکہ اب اس کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، اب تو وہ حضرت عیسیٰ کی طرف مائل ہو گئے، درخت کو یادگار کے طور پہ رکھا۔ یہودیت نے بھی درخت کو رکھا، ان کا بھئی آپ کاہے کے لیے رکھو؟ کہنے وہ جب حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تو درخت میں سے آواز آئی میں تمہارا رب ہوں، تو جب درخت اپنے آپ کو رب کہہ سکتا ہے موسیٰ سے تو اس کی شبیہ درخت کی ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو ان کے یہاں بھی درخت ہے، ہمارے یہاں بھی درخت ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، ہاں ہمارے یہاں ہے بیری کا درخت، اس کو عربی میں کہتے ہیں سدرہ، جہاں رسول گئے بیری کو کہتے ہیں سدرہ، وہ اسی کی لکڑیاں مردے کو بغل میں لگائی جاتی ہیں، اور جو پانی مردے کو نہلایا جاتا ہے بیری کی پتی سے۔ درخت ہمارے یہاں بھی ہے، ہاں کھجور کے بھی ہیں، بیری کے بھی ہیں، اور کئی درخت ہیں۔ اب یہ کہ ہم چونکہ آم کھاتے ہیں تو ہم ذرا آم کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، درخت سوکھے نہ، پانی۔ جس کے سیب لگا وہ سیب، ایران میں سیب ہے، انگور ہے، بیلیں ہیں، چمن والوں کے پاس انگور ہے۔ اب ہمارے یہاں سندھ میں کیا ہے؟ ناریل کے ہیں، کچھ ایک آدھ کہیں نظر آ جاتے ہیں، یہاں کیا درخت ہیں؟ خیرپور میں کھجوریں وجوریں لگی ہوئی ہیں۔ تو بھائی یہ سب ہے تہذیب اور ثقافت، سمجھ گئے نا؟ تو اب جناب عالی عرب سے بڑھا اسلام اور پہنچا ایران۔ اب ان کا پرانا مسئلہ تھا ایرانیوں کا، ہزاروں برس سے ایرانی جو تھے وہ نوروز مناتے تھے، اب وہ ہو گئے مسلمان، ایرانی وہ ہو گئے مسلمان۔ انہوں نے کہا، حساب لگایا، جب اسلام ان کے پورے سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ غور تو کیجئے کہ جب غدیر کا واقعہ ہوا تو 21 مارچ تھا اور یہ ہم پہلے سے مناتے تھے، تو ہم غدیر خم کو اس صورت میں منائیں گے۔ ایرانیوں کی دین ہے، ایرانیوں نے ہم کو نوروز دیا۔ اب اس میں سارا یونان آئے گا، ایران بھی پورا قدیم آئے گا اس میں گفتگو میں، کہ بھئی ستاروں کا ایک مسئلہ پہلے سے چل رہا تھا حضرت ادریس کے دور سے، چونکہ حضرت ادریس کا سفر یونان تک ہوا، یونانیوں نے حضرت عیسیٰ سے ستاروں کا علم لیا، اور اس ستارے کے علم کو پھر حضرت ابراہیم نے ترقی دی، اور اس کے بعد یونان میں یہ طے ہو گیا کہ یہ ستارے جو آسمان پہ بکھرے ہیں یہ کسی نہ کسی چیز کی شبیہ بناتے ہیں۔ تو ان شبیوں کو انہوں نے نام لکھے، انہوں نے کہا بھائی یہ 12 برج ہیں، تعداد میں 12، یعنی ستاروں کا جو مجموعہ بن رہا ہے وہ پورے آسمان پہ ایک قطب سے دوسرے قطب تک، یہ جو پورا آسمان پہ جال بکھرا ہوا ہے اس میں کچھ شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ تو کوئی شکل بچھو جیسی ہے تو اس کا نام انہوں نے عقرب رکھ دیا، کوئی بکری کے بچے سے ملتا تھا اس کو حمل کہہ دیا، کوئی ترازو سے مل رہا تھا تو اس کو میزان کہہ دیا۔ یہ سارے نام رکھے گئے اور ساری زبانوں میں اس کے یہی ترجمے ہیں، یہی نام ہے۔ جو شیر سے ملتا ہے اس کو اسد کہہ دیا، یعنی یہ اس سے ملتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ بھئی یہ سورج جو ہے یہ ایک شاہراہ پہ چل رہا ہے، ایک پٹی ہے اور وہ مسافت اپنی طے کر رہا ہے، تو انہی 12 برجوں سے وہ راستے سے گزرتا ہے، اور 365 دنوں میں وہ ایک ایک برج میں اتنے دن رہتا ہے، ایک مہینے رہتا ہے، اور اس کا حساب پہلی سے پہلی نہیں ہے بلکہ 21 سے 21 ہے۔ تو جب اس کا پہلا گھر سال کا آتا ہے، برج حمل آتا ہے، تو آفتاب 21 کو برج حمل جو ہے وہ بالکل برج شرف کہلاتا ہے، یعنی نصف النہار پہ ہے، یعنی نہ اس کو زوال ہے نہ غروب ہے، بلکہ جب وہ بیچ میں آیا تو سال کا پہلا دن بنا 21 مارچ۔ اتفاق یہ ہے کہ آفتاب جیسے ہی برج حمل میں آیا بالکل بیچوں بیچ میں، تو نبی بالکل اس کے بیچ میں کھڑے تھے اور علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، تو چونکہ برج شرف میں اعلان ہوا
ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس سے پہلے کہ سورج جو ہے وہ جھکے اور سورج کو زوال ہو، جلدی سے کہیے من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جلدی سے کہیے۔ اب غور کیجئے گا، جیسے ہی نبی نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، ویسے ہی جبریل آئے۔ اس سے پہلے کہ سورج کو زوال ہو، وہ جھکے، غروب کی طرف جائے، آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل ہوا۔ جیسے آفتاب نے اپنے سفر کو کامل کیا، اس لیے میر انیس نے کہا جب قطع کی مسافت شب، آفتاب نے جلوہ کیا سحر کا رخے بے حجاب نے۔ یہ رخے بے حجاب کیا ہے؟ امامت کا پردہ تھا۔ آفتاب امامت طلوع ہوا۔ اور پھر قرآن نے آواز دی ذات البروج، سورہ بروج ہے قرآن میں۔ اللہ نے کہا ہم نے 12 برج بنائے۔ اگر قرآن سے نوروز ثابت نہ ہو تو کہیے حرام۔ اور قرآن نے بتایا کہ 12 برجوں میں آفتاب چلا، اور جب چلا تو کیا ہوا؟ آفتاب کو نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے آفتاب کے نیچے کیا کام ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے آواز دی وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، آفتاب آیا، اس کے پیچھے چاند آیا بلا فاصل، بلا فاصل۔ اس کا نام ہے نوروز، نیا روز، سال کا نیا روز۔ چونکہ اسلام کا نیا دن طلوع ہوا، اس لیے اس کو کہا نیا روز۔ کیا مطلب؟ الیوم کا ترجمہ ہے نوروز۔ یہ دن، آج کا دن، ال لگا ہے، ال کا ترجمہ ہے نو، یوم کا ترجمہ ہے روز۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اگر غدیر خم سے دشمنی ہے تو بیٹھ کے کہیے کہ نوروز وروز کچھ نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں آپ کو تو یہ ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ اور دنیا کو منانے دیجئے بھیا، آپ نوروز کی بات کر رہے ہو۔ جو چیز ہم نے ایجاد کر دی، دنیا نے بغیر جانے اسے منایا۔ ہم نے 15 شعبان کا جشن رکھا، اس کا نام ہم نے رکھا شب برات۔ دنیا منا رہی ہے شب برات، اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ شب کیوں ہے، اور ساری دنیا کے بچے پڑھا کے چھوڑا رہے ہیں۔ ارے ہمارا 12واں آیا، یہ اس کا جشن ہے۔ پوری دنیا سے شب برات منوا تو آپ کا یہ شب برات حرام؟ نوروز پہلے امام کا، شب برات آخری امام کی، نہ وہ حرام ہے نہ یہ حرام۔ بھیا علم ہے، علم، ایسٹرونامی۔ آج ناسا میں کروڑوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں اس علم پہ۔ ایک پورا سبجیکٹ ہے، ہزاروں اخبار اور رسالے نکلتے ہیں، پڑھیے تو پتہ چلے کہ یہ علم کیا ہے۔ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اور پھر قدیم علم حیات میں آئیے عربی میں، تو پھر اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کون سا علم ہے؟
جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اگر میں پڑھنا شروع کروں صرف ستاروں، آفتاب تو عشرات و قصر مسیب کا اسی پہ ہم اپنے سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن چونکہ 5:09 پہ نیاز ہوگی تو اب ہم پڑھے دے رہے ہیں، نیاز تو آپ کو کرانی ہے، اور آپ نے چھیڑ دیا چونکہ 2 پرچے آ گئے، 2 گواہ، 1 پرچہ آتا تو میں شاید اتنا تبصرہ نہ کرتا، تھوڑا سا تبصرہ کرتا، لیکن اب چونکہ ایسا لگ رہا ہے سب سننا چاہ رہے ہیں تو ہم سنا رہے ہیں آپ کو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر ستارے کا یہ جتنا نظام شمسی ہے، چونکہ سورج میں سارے رنگ ہیں، یعنی سورج کی جو شعاعیں ہیں ان میں سارے رنگ ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک تقریر نہیں سمجھ سکتے، میری پوری کتاب پڑھیں گے آپ رنگوں پر، 450 صفحے کی کتاب ہے، جو دنیا کا یہ علم جو ہے اس پہ پوری ایک مکمل کتاب میں نے لکھی کہ رنگ کو اگر آپ کو سمجھنا تو میری کتاب پڑھیے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنی ڈیٹیل میں میں نہیں جا سکتا تقریر میں، کہ سورج میں جتنے رنگ ہیں ان رنگوں سے یعنی اللہ نے 7 رنگ خلق کیے، 7 سے اللہ نے 7 کروڑ رنگ بنائے، اور یہ آفتاب اور مہتاب حدیث کے مطابق نور حسن سے خلق ہوا، جنت نور حسین سے خلق ہوئی، تو یہ جو نور ہے آفتاب کا، آپ کو صرف ایک روشنی نظر آتی ہے لیکن اس میں سارے رنگ ہیں۔ جب سائنسدانوں نے ان رنگوں کو پہچانا تو اس کا طریقہ اختیار کیا کہ شعاؤں میں سے ہر رنگ کو الگ الگ، تو اب جتنی شعائیں ہیں اس میں سب کو الگ الگ اس کا استعمال الگ الگ ہے، ہر رنگ کی شعاع الگ الگ اس کا استعمال ہے، کون سی شعاع جو ہے کینسر کے لیے ہے، کون سی جو ہے پتھری توڑنے کے لیے ایک شعاع ہے، فلانے شعاع ہے، اب یہ فزکس اور کیمسٹری اور اس میں آ جائیں گے، ہم ڈاکٹری میں آ جائیں گے، اگر ادھر سے ہم ہٹ گئے تو ان شعاؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے کیمرے میں لے کے اور ٹی وی کے اوپر وہ اب علاج ہو رہا ہے اس سے، ان چیزوں سے، تو یہی کلر جو ہیں یہی کلرز علاج کرتے بیماریوں کا، تو حکمت میں یہ ہوتا ہے کہ اس رنگ کی بوتل لے کے اس میں پانی بھر کے اور پھر سورج کے سامنے رکھتے ہیں، وہ پانی جو ہے دوا کے طور پر، تو اس میں الگ الگ ہے کہ کون سا اختلاج قلب کے لیے کون سا رنگ ہے، ہارٹ اٹیک کے لیے کون سا ہے، جگر کے لیے کون سا ہے، دل کے لیے کون سا ہے، اسکن کی بیماری ہو تو اس کے لیے کون سا ہے، آنکھوں کے لیے کون سا، کان کے لیے، وہ ایک الگ پورا حکمت ہے، نفسیات میں رنگ ہے، اس میں رنگ ہے، اس میں رنگ ہے، تو یہ سارے سیاروں کے اپنے رنگ ہیں، چونکہ آفتاب سارے سیاروں اور ستاروں پہ اپنی شعاع ڈالتا ہے، تو اب ان میں جتنا جذب اور کشف ہے تو وہ ایک رنگ کوئی کھینچتے ہیں جو ان کی مٹی میں جاذبیت قدرت نے رکھ دی، تو مثلا زہرہ جو ہے وہ سبز رنگ کو کھینچ لیتا ہے تو وہ سبز ہو جاتا ہے، چاند آپ کے سامنے ہے، چاند کا رنگ جو ہے سلور ہے، تو اب یہ اتنا رنگ چاند نے لے لیا کہ میٹھی میٹھی چاندنی ہو گئی ہے، اس کا رنگ ہو گیا، اس طرح مشتری جو ہے وہ پورا سرخ ہے، اس نے اسی آفتاب کی شعاع سے سرخ رنگ لے لیے۔ اب جب آفتاب برج شرف میں آیا تو اب جو اس کے قریب ہوگا سیارہ، تو جو اس کا رنگ ہے آفتاب کا وہ وزیر قرار پائے گا پورے سال کے لیے، رنگ اس نے آفتاب سے لیا، تو اب وہ پورے سال آفتاب کا مانند رہے گا وہ ستارہ، اور وہ جو کچھ نظام شمسی میں ستارے کے اثرات پڑتے رہیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ ستاروں میں وزیر جو ہے اپنا عمل و دخل بادشاہ کے حکم سے کر رہا ہے، تو اب چونکہ وہ ہے وزیر، تو اگر زہرہ وزیر بنا ہے تو وہ ہے سبز،
تو وہ اپنا رنگ ایسے قریب سے گزرے گا سارے برجوں میں کہ سارے برجوں کی کہکشائیں جو ہیں وہ سبز میں رنگتی چلی جائیں گی، یعنی زمرد رنگ میں۔ اب زمرد کے جو اثرات ہیں وہ ستاروں سے لے کر زمین اپنی طرف لے گی، جب زمین اس کا عکس اپنے اوپر لے گی تو جتنے انسان ہیں ان پہ سبز کے اثرات پڑیں گے۔ اب اگر زرد ہے، سرخ ہے، تو وہ ہر سال رنگ بدلے گا، اس کا نام انہوں نے یہ رکھ لیا۔ جو ستارہ دونوں کے آگے ہوگا اس کو انہوں نے کہا یہ سپہ سالار ہے، یعنی جو سپہ سالار کا کام ہوتا ہے وہ سیارہ پورے سال آفتاب کے کہنے سے، اس کے حکم سے پورے نظام شمسی میں وہ کام کرتا چلے گا۔ 7 سال بھر کے لیے ڈیوٹیاں ان ستاروں کی بدلتی رہتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب اس علم کو اگر کسی نے جذب کر کے آپ کو سنا رہا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نے کہا حرام ہے، ہٹا 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 ہٹا، آپ کے کہہ دینے سے نہ یہ سیارے فنا ہو جائیں گے، نہ ستاروں کا رنگ بدل جائے گا، نہ آفتاب کی چال بدلے گی، نہ زہرہ اور مشتری کا راستہ بدلے گا۔ ان کو جو جو کام کرنا وہ کروڑوں برس سے کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی آپ ہانکتے رہیے، آپ اپنی ہانکتے رہیے، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی ہم نے انہیں خلق کیا سب کو، تم دیکھو ہماری قدرت کو دیکھو کہ ہم نے 22 ارب کہکشائیں گنی جا چکی، 22 ارب کہکشائیں گنی جا چکی، اور ہر کہکشاں میں 45 کھرب ستارے ہیں، ہر ستارہ ہمارے آفتاب سے بڑا ہے۔ یہ پورا نظام شمسی جو ابھی تک سمجھا گیا، سب سے چھوٹا ستارہ سوہا ہے۔ سوہا ستارہ جو ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے، میر انیس نے کہا کہ کبھی کوئی اسے نہیں دیکھ پایا، اور میر انیس نے جہاں کسی کو حقیر بنانا چاہا تو کہا یہ تو سوہا ستارہ ہے، اتنا باریک ہے کہ نظر ہی نہیں آتا، اور جب کسی کو انیس نے ہائی لائٹ کرنا چاہا تو کہا یہ آفتاب ہے، یہ آفتاب ہے۔ اور جب اس کے وزیر اور اس کے نائب کا ذکر کیا تو قرآن کے مطابق میر انیس اور غالب نے چاند کا ذکر کیا، اور غالب نے اس بات کو قرآن کی آیت سے اٹھا کر پورا نظام شمسی کو لیا۔ ظاہر ہے کہ آپ تمام علوم کے بغیر دین کو نہیں سمجھا سکتے، آپ کو پتہ نہیں ہے دینی علوم میں ستاروں کا علم پڑھنا پڑتا ہے۔ 258 علوم جب ہو جاتے ہیں اسلامی، تب جا کے علامہ کا خطاب ملتا ہے۔ اس میں علم الوان یعنی رنگوں کا علم بھی ہے، اور یہ سارے 258 علوم قرآن سے لیے گئے ہیں، قرآن سے لیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح ایسٹرونامی جو سائنسدانوں نے لیا قرآن سے ہے، لیا اسلام سے ہے، اسی طرح رنگوں کا علم ہے، اسی طرح روشنی کا علم ہے، لائٹ ایک پورا چیپٹر ہے فزکس میں، ہوا، پانی، یہ سب چیپٹر ہیں سائنس کے آج بنے ہوئے ہیں۔ یہ کمپیوٹر، یہ سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہو ترقی یافتہ، یہ سب قرآن میں پہلے سے موجود، یہ تو ٹکڑوں میں مولا علی کے خطبوں سے سب سیکھا لیا۔ بھائی آپ پڑھیے غور سے، نہج البلاغہ پڑھیے کہ مولا جب کلرز پہ گفتگو کرتے ہیں اور مثالیں دے کے کہتے ہیں اگر رنگ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو مور کے پروں کو دیکھو کہ قدرت نے کس طرح اس کے پروں میں سارے رنگ بھر دیے، آسمانی رنگ بھی ڈال دیا، نیلا رنگ بھی ڈال دیا، اور سنہرا رنگ بھی، اور سرب زمرد کا رنگ بھی، اور سرخ بھی ڈال دیا، مرجان کا رنگ۔ اب مولا نے مور کی تعریف شروع کی رنگوں کو سمجھانے کے لیے۔ مور کا خطبہ ہے، خطبہ طاؤس نہج البلاغہ میں۔ ستاروں پہ حضرت علی نے جو ذکر کیا ہے، 700 ستاروں کا ذکر نہج البلاغہ میں مولا علی نے کیا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہم کیا کریں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری کہکشائیں، اتنے ارب ستارے اور یہ اور وہ، اور ایک رات ایسی تھی کہ ہم نے سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ اللہ کہیں سمیٹ کے لایا، ارے اللہ لامحدود ہے، لامکان ہے، یعنی اس کی ایک نگاہ سب سمٹ گئے ایک نگاہ میں، یعنی قدرت کی ایک نگاہ میں کائنات یوں سمٹ کے قریب ہو گئی۔
چھوٹی سی ہو گئی کائنات، اور اس نے ایک نگاہ لطف ڈالی اور اس کے بعد آواز دی ستاروں، سیاروں، آفتابوں اور مہتابوں کو کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر ہم زہرا کا رشتہ بھجوائیں، تم میں سے کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ آفتاب نے آواز دی میں جاؤں، اللہ نے کہا ہٹ جا، آج اس خوشی میں جلنے والوں کا کام نہیں، ہٹ جا۔ تو ظاہر ہے کہ نرم نرم مدھم چاندنی والے آفتاب کو اللہ نے کہا تو جائے گا؟ اس نے کہا میں کیسے جاؤں، اور وہ بھی تیرے محبوب کی گلی میں، اس لیے کہ تیرا محبوب انگلی اٹھاتا ہے تو میں کٹ جاتا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ کہتے ہیں کہ قدرت نے جب نگاہ ڈالی زہرہ ستارے پر، تو جب سے ہی تو زہرہ ستارے نے اپنا رنگ بدلا، اور اس کو قدرت نے یہ فضیلت عطا کی کہ سب سے پہلے شام کو طلوع کرتا ہے اور صبح کو سب سے آخر میں ڈوبتا ہے۔ اب جو ستارہ سب سے پہلے شام کو آپ کو نظر آ جائے، اگر آپ کو ستاروں کی پہچان نہیں ہے تو جو سب سے پہلے طلوع کرے، جیسے ہی آپ کی پہلے ستارے پہ نظر پڑے پہچان لیجئے یہ زہرہ ستارہ ہے۔ اور صبح کو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے صحن میں آئیں اور دیکھیں سارے ستارے ڈوب چکے لیکن ایک جو ہے روشن چمک رہا ہے، چاند کی طرح روشنی دے رہا ہے، اور کوئی ستارہ یہ کام نہیں کر پاتا جو زہرہ ستارہ کرتا ہے، ایسے 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 ایسے۔ یہ جو اس کو جو چمک ملی ہے یہ اسی دن سے ملی کہ اللہ نے اس پہ نظر ڈالی اور کہا تو جا، اور ستارہ زہرہ چلا۔ کیوں نہ کہوں کہ زہرہ زہرا کے رشتے کے لیے علی کے گھر چلا۔ آپ ستاروں کے علم کو سمجھیے تو نوروز سمجھیے، ستارہ چلا، ادھر ستارہ چلا اور ادھر قرآن نے آواز دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ مجھ کو قسم ہے ستارے کے اترنے کی جگہ کی کہ جہاں وہ اترا ادھر ستارہ چلا۔ ادھر رسول کی بیٹی نے جب دیکھا کہ ستارے نے جگہ چھوڑی تو فاطمہ زہرا نے آواز دی اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جب کہتے ہیں جب ایسی کوئی قدرت آشکار ہو جائے جو اس سے پہلے نہ ہوئی ہو، جہاں پر حیرت پڑ جائے اور حیرت میں انسان کہے ارے کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو وہاں بولتے ہیں اللہ اکبر۔ کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر؟ اکبر کے کیا معنی ہے؟ اکبر کے کیا معنی؟ اکبر کے معنی ہے اسی سے بنا ہے لفظ تکبیر، اسی سے بنا ہے مکبر، اسی سے بنا ہے متکبر، اسی سے بنا ہے غرور۔ اللہ کہتا ہے غرور صرف ہمیں زیبا ہے۔ شیطان نے غرور کیا، اس کو نکال دیا ابلیس بنا کر کہ سوا ہمارے کوئی دنیا میں غرور نہ کرے، اس لیے اس نے اپنا نام رکھا، ہزاروں ناموں میں ایک نام ہے اس کا متکبر، وہ جس کو غرور زیب دیتا ہے، وہ جس کو غرور زیب دیتا ہے، متکبر کو کہتے ہیں اکبر، یعنی جس کا غرور جو ہے اس کے آگے کسی کا غرور نہیں چل سکتا۔ ہم متکبر ہیں، ہم اکبر ہیں۔ تو کوئی آگے بڑھ کے دستے ادب جوڑ کر پوچھے کہ غرور کب ہوتا ہے انسان کو؟ انسان کو غرور جب ہوتا ہے جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کام ہم نے کر دیا دوسرا نہیں کر سکتا، تو اس کو غرور ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایسے سجدے کیے تھے شیطان نے، ایک ایک سجدہ 6000 برس میں ختم ہوا تھا، وہ سمجھا تھا مجھ سے زیادہ نمازی، پرہیزگار، عبادتگار، متقی کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کو غرور ہو گیا، کہا یہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، مٹی سے بنا ہے، اس کو میں کیوں سجدہ کروں، وہ سمجھا تھا میرا کام بڑا ہے، اس لیے اس کو غرور ہو گیا۔ اب غرور کا مفہوم آپ سمجھ گئے کہ کہاں پر انسان کو غرور آتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آل محمد نے کبھی غرور نہیں کیا، غرور صرف اللہ نے کیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کس بات پر تجھے تکبر ہے، کیوں تم متکبر ہے، تو وہ کہتا ہے ہم نے آل محمد بنائے، ایسا کوئی بنا نہیں سکتا، اس بات پر میں متکبر، میں اکبر ہوں
یاد رکھنا، اس لیے تکبیر ہوتی ہے نماز میں، اللہ کو اکبر اس لیے کہتے ہیں، اس کا شاکار 14 ہے اس لیے وہ اکبر ہے، اس لیے وہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 34 بار کہا تھا اللہ اکبر کہ علی کے گھر کی طرف ستارہ چلا، ادھر گھر کی طرف رخ موڑا، فاطمہ زہرا نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ حیدر کا در چوم کے زہرا ستارہ واپس چلا، نبی کی بیٹی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں کہوں تسبیح زہرا نماز میں ہر شیعہ سنی پڑھتا ہے، اے تسبیح زہرا پڑھنے والو، اس تسبیح کے پیچھے ایک ستارہ ہے، اور اس ستارے کے اترنے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، وَالنَّجْمِ، نجم ستارے کو کہتے ہیں، ستارے کی قسم نہیں کھائی، آفتاب کی قسم کھائی، مہتاب کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، ستارہ جہاں اترا اس چوکھٹ کی قسم کھائی، باب علم کی قسم کھائی، علی کے دروازے کی قسم کھائی کہ وہاں ستارہ اترا، ستارے کی قسم نہیں۔ اگر ستارے کی قسم کھا لیتا تو حدیث درست ہو جاتی کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح جس کے پیچھے چلا چلتے۔ ستارے کی قسم نہیں کھائی، ستارے سے کوئی گفتگو نہیں، ہاں سورج کی قسم والشمس، ہاں چاند کی قسم والقمر، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ اس لیے غالب نے یہ بات کہی، شرط است کہ بہرے ضبط آداب و رسوم، اگر تم دین میں اچھی باتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، شرط است بہرے ضبط آداب و رسوم، ضبط تنظیم کے لیے بہرے ضبط آداب رسوم اچھی باتیں قائم رکھنے کے لیے ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ اب وہ شرط غالب بتانا چاہ رہے ہیں، فارسی دیوان غالب کا، شرط است کہ بہرے ضبط آداب و رسوم، اگر اچھی باتوں کو قائم رکھنا چاہ رہے ہو، نہیں رہ سکتی قائم، یعنی تمہاری تہذیب باقی نہیں رہ سکتی، آداب تمہارے باقی نہیں رہ سکتے جب تک تم ایک شرط پوری نہیں کرو گے۔ اگر وہ شرط تم نے پوری نہیں کی تو کوئی تمہاری ثقافت، تہذیب، دین، شریعت کچھ بھی نہیں رہے گا۔ شرط است کہ بہرے ضبط آداب خیزت بعد از نبی امام معصوم، جیسے ہی نبی جائے اس کے بعد ہمیشہ معصوم کو ماننا، اگر نہیں مانا کچھ نہیں رہے گا۔ کچھ باقی نہیں بچے گا تمہارے پاس، تم لٹ جاؤ گے۔ اگر نبی کے بعد معصوم امام کو نہیں مانا تو تم لٹ جاؤ گے۔ شکر ہے کہ ہم نے نبی کے بعد امام معصوم کو مانا، اس لیے ہم اب تک لٹے نہیں، علم کی دولت ہمارے پاس ہے۔ خیزت بعد از نبی امام معصوم۔ اب ظاہر ہے کہ شاعر دعویٰ کرتا ہے، اور صرف دعویٰ کرے کسی بات کا تو پھر بیکار، جب تک دلیل نہ ہو۔ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے، دعویٰ بیکار ہو جاتا ہے اگر دلیل نہیں ہے۔ دعوے تو سب بڑا بڑا کر رہے ہیں کہ عزاداری پہ تنقید ہو رہی ہے، دلیلیں کہاں ہیں؟ جب کسی چیز کو آپ کٹ کرو تو فوراً دلیل دو، جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل، سمجھ گئے آپ؟ تو دلیل کے بغیر دعوے بیکار، بس ادھر سے ادھر فضا میں اڑتے چلے جائیں گے، دلیل تو بات باقی رہتی ہے۔ غالب نے دعویٰ کیا کہ دین باقی رہے گا جب تمہارا کہ نبی کے بعد امام معصوم کو مانو۔ اب دلیل دی، زیجمہ چپرسی بالی باز کرائی،
فضول کی باتیں مت کرو، غالب کہہ رہے ہیں مجھ سے تم فضول کی باتیں نہیں کرو کہ چونکہ نبی کے بعد جدھر اجماع ہو گیا الیکشن ووٹنگ میں جدھر اکثریت چلی گئی اس لیے ہم نے مان لیا۔ یہاں الیکشن کام نہیں آتا، اجماع کام نہیں آتا، مجمع کام نہیں آتا ہے۔ اگر نبی کے بعد امام کو ماننا ہے تو یہ سب باتیں نہیں کرو کہ مجمع کدھر ہے، مجمع کدھر ہے، اجماع کدھر ہے۔ اگر علی کی بارگاہ میں آنا ہے تو یہ سب باتیں مت کہو، اس لیے کہ قرآن کی دلیل یہ ہے زیج ماچے پرسی بالی باز گرائے مہ جائے نشینے مہر باشد نہ کہ نجوم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اس کا جانشین چاند بن کے آتا ہے؟ ستارے دعویٰ نہیں کرتے۔ والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ ہم نے مقدر کر دیا کہ سورج کا جانشین ہمیشہ چاند ہوگا۔ اربوں ستارے، کھربوں ستارے، کسی ستارے نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا میں سورج کا جانشین ہوں۔ چاند ہے سورج کا جانشین۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس دلیل ہے کہ نبی کے بعد امام کو مانو۔ امام چاند ہے، نبی سورج ہے، ستارے لاکھوں ہیں۔ یہ کواکب ہیں کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ غالب بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ لکھ رہے تو اس میں یہ شعر ڈالا، کہا کہ ارے یہ ستارے ایسے ایسے کر کے دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر ہیں، یہ بازیگر ہیں، بازیاں دکھاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ان میں سعد ہے اور کوئی منحوس ہے، جس کا جیسا ستارہ ہو جائے، جس کا جیسا ستارہ ہو جائے۔ تو جہاں شک کا امکان تھا کہ ستارے میں ہمیں تو پہچان نہیں ہے کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا، تو وہ راہ ہی چھوڑ دی، بس چاند ہے کافی ہے۔ اب سورج چلا گیا تو چاند ہے، اب ستاروں کو کیا دیکھنا؟ تو جب سورج کے بعد چاند ہے تو آپ ستاروں کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھوڑیے ستاروں، بات کیجئے چاند کی۔ اس لیے چاند کی بات کیجئے کہ آپ کی شریعت ابھی تک تہذیب کی بات تھی، ثقافت کی، اب آپ کی شریعت کی بات ہے کہ بھئیاں تہذیب و ثقافت تو جڑی ہوئی ہے چاند سورج سے، ستاروں سے، آفتاب سے، بروج سے، لیکن آپ کی شریعت بھی خارج نہیں ہے چاند سورج سے۔ بغیر اس کے ایک قدم شریعت اور فقہ نہیں چڑھ سکتی، لڑکھڑا کے گر جائے گی۔ اس لیے کہ سورج سے تشبیہ دی قرآن میں اللہ نے نبی کو، چاند سے تشبیہ دی امام کو، علی کو، اور نبی نے اپنا پورا دین علی کے حوالے کر دیا، یعنی سورج نے اپنے حقوق چاند کو دے دیے۔ اب قیامت تک شریعت سورج سے نہیں چلے گی، چاند سے چلے گی۔ کیا بابا کر رہے ہیں آپ؟ جیسی بابا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اتنے سننے میں اتنے مزے میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اجر دینا آپ بھول جاتے ہیں۔ کون سنائے گا آپ کو یہ باتیں؟ شریعت سورج سے نہیں چل رہی، شریعت چاند سے چل رہی ہے۔ اگر چاند نہ نکلے تو عید نہیں ہوتی۔ چاند نہ نکلے تو رمضان نہیں ہوتا، ارے اگر آج نہ نکلے تو عید میلاد النبی گیا۔ چاند نکلے تو توحید کا کام ہو، چاند نکلے تو اول توحید، دوسرے روزے، واجب روزے رکھے نہیں جا سکتے جب تک چاند نہ ہو، روزے بھی چاند، اگر چاند نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاند نہ نکلے تو جہاد نہیں ہوتا، چاند نہ نکلے تو خمس نہیں ملتا۔
کوئی یہ پوچھے تم تو کہتے ہو 12 امام، چاند تو ایک، احمق، چاند تو ایک ہی ہے لیکن سال میں 12 بار چڑھتا ہے۔ اول انا محمد، آخر انا محمد، واسط وکل انا محمد۔ چاند ایک ہی ہے، محمد ایک ہے، کبھی علی بن کے آیا، کبھی حسن بن کے آیا، کبھی حسین بن کے آیا۔ ہاں شریعت جو ہے وہ چاند سے متعلق ہے، اس لیے کہہ دیا جنتری نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ آج چاند جو ہے 3 دن تحت الشعاع اور عقرب میں رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ سورج کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں صاحب، سورج تو بادشاہ ہے، اس کے پیچھے عقرب نہیں لگ سکتا، لیکن چاند کے پیچھے عقرب لگا ہے، وہ بھی 3 عقرب پیچھے لگے۔ اب 3 دن کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ تحت الشعاع 3 دن۔ کیا ہے بھائی یہ تحت الشعاع کیا ہے؟ کہ نہیں سمجھے؟ سورج تو تحت الشعاع نہیں ہے لیکن چاند تحت الشعاع۔ یہ 3 دن کیسے آ گئے؟ یہ 3 دور کیسے آ گئے؟ چاند کے لیے، سورج کے لیے 3 دور نہیں آئے، چاند کے لیے ہاں 3 دور چاند کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیے، فقہ پڑھیے، شریعت پڑھیے، تاریخ پڑھیے، پہلے جمل، پھر صفین، پھر نہروان۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوتا ہے بھئی؟ یہ جادو ہے کیا اس میں؟ یہ کیا ہوا؟ صلوات پڑھیے۔ یہ کیا ہوا؟ سورج نکلا، سورج نکلا، سب چیزیں نمایاں ہو گئی۔ ادھر سورج ڈوبا اور جیسے ہی چاند نکلا سب نکل پڑے، چور بھی نکل پڑے، سانپ بھی نکل پڑا، بچھو بھی نکل، حشرات الارض، کیڑے رینگنے لگے۔ پتہ چلا جب چاند کا دور آتا ہے تو سب کل بلانے لگتے ہیں۔ تو بھائی سورج کا دور ختم ہوا، چاند کا دور قیامت تک جا رہا ہے۔ آپ کی شریعت سورج سے نہیں جڑی ہوئی ہے، چاند سے جڑی ہوئی ہے۔ اور غالب نے یہی کہا کہ سورج کے بعد آپ کو چاند کو ماننا ہے، چاند کو ماننا ہے، تو چاند جو ہیں وہ علی ہے۔ تو بھائی یہ سب چیزیں، مزاج آپ کا تھوڑا سا نرم ہو، کچھ آپ بات سمجھیں تو ہم سمجھائیں کہ دین میں، قرآن میں، رسالت میں، امامت میں 2 چیزیں، اور وہ 2 لفظ یاد رکھیے گا، ایک ہے جلال، ایک ہے جمال۔ جمال میں دنیا کا آرٹ آتا ہے، آرٹس۔ جب آپ جمالیات سے واقف ہی نہیں ہیں تو ہم آپ سے بات کیا کریں؟ کیا بات کریں؟ آپ نے نہ حافظ شیرازی کو پڑھا، سعدی کو نہیں پڑھا، عطار نشاپوری کو نہیں پڑھا، آپ نے فرزدق، حسان، ہمیری، کمیت کو نہیں پڑھا، بیبل کو نہیں پڑھا، آپ نے سودا، میر، غالب، میرنیس، مرزا دبیر، مونس، انس، وحید، نفیس، عارف، بابو صاحب فائق، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ عزیز لکھنوی، آرزو لکھنوی، ثاقب، جوش، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ہم آپ سے کیا بات کریں؟ کیا بات کریں؟
جب آپ کا تعلق جمالیات سے نہیں ہے، آپ جمال رسالت کو سمجھے ہی نہیں، آپ جمال امامت کو سمجھے ہی نہیں۔ جمال کا تعلق ثقافت سے ہے، جلال کا تعلق شریعت سے ہے۔ بس آپ جلال اپنا دکھاتے رہیے، بچوں کو ڈراتے رہیے، نعرہ نہ پہننا، کڑا نہ پہننا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ جب آپ اتنا غصہ گرمی کرو گے، اتنا غصہ گرمی تو اللہ نے شیطان پہ بھی نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہو۔ کم از کم اس نے مہلت تو دے دی، مہلت تو دے دی۔ اب آپ دیکھیں کہ بھئی وہ ابھی سنا کہ مجلس ادھر ہو رہی تھی کہیں امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ، تو کوئی مولانا باہر سے بلائے گئے، تو وہ کہنے لگے بھئی یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ عشق کرتے ہیں، علی سے عشق کرتے ہیں، یہ شیعہ جو ہیں علی سے عشق کرتے ہیں، جیسے یہ خود شیعہ نہیں ہیں اور غیر متعلق لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب شیطان ان لوگوں کے اندر گھسا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی عشق تو علی سے کر ہی رہے ہو، تھوڑا سا میری طرف سے بھی عشق علی ڈال لو۔ یہ تھوڑا سا عشق علی ڈال لیتے ہیں شیطان کا دیا ہوا، تو یہ تو السلام علیکم تو بھول گئے، سلام یہ کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ یہ سب جو عشق علی کے مظاہرے ہیں، تو یہ ان کا عشق جو ہے وہ ان کو شرک کی طرف لے جا رہا ہے، یہ سب مشرک ہو رہے ہیں۔ ارے آپ نے مشرک کہہ دیا، پاکستان کی پوری قوم نے پہلے کافر کہا، ہم تو بس اسی بھر کے رہ گئے۔ ہم کبھی مشرک ہیں، کبھی کافر ہیں، کبھی مشرک ہو جاتے ہیں ہم، کبھی کافر ہو جاتے ہیں، کبھی مشرک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کلمے سے ڈرتے نہیں۔ کوئی مشرک کہے، کوئی کافر کہے، اس لیے کہ وہی قوم جو ہمیں کافر کہتی ہے وہی ابو طالب کو بھی کافر کہتی ہے، تو ہمیں صبر آ جاتا ہے کہ ہم اور ابو طالب ایک جگہ آ گئے، اور جو جہاں بھی آ جائے یہ ہمیں معلوم ہے کہ مولا علی جو فیصلہ اپنے باپ کے لیے کریں گے وہی ہمارے لیے۔ کیا فیصلہ ہونے والا ہے ابو طالب کے لیے؟ کیا فیصلہ ہونے والا ہے ابو طالب کے لیے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہونے والا ہے ابو طالب کے لیے؟ امام حسن علیہ السلام آئے اور کہا بابا ہمارے دادا کے بارے میں لوگ بحث کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ محشر کے میدان میں جب تمہارے دادا ابو طالب آئیں گے تو ان کا نور ایسے چھا جائے گا کہ سارے انبیاء اس نور میں نہا جائیں گے۔ سن لیا آپ نے؟ سن لیا آپ نے؟ ابو طالب کے لیے یہ ہے حدیث، اور یہ سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ دے رہا ہوں کہ جب علی کے شیعہ صراط پر سے گزریں گے تو جہنم میں پڑے ہوئے لوگ کہیں گے جانے میں جلدی نہ کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے تھوڑی سی ٹھنڈک لے لیں، آگ بڑی آئے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب گزریں گے صراط پر سے تو جہنم میں پڑے لوگ پکار کے علی والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہرو تاکہ تمہارے نور سے ہم تاپ لیں، ٹھنڈک لے لیں تھوڑی سی، ہم جل رہے ہیں آگ میں۔ لیکن جہنم شیعوں کو آواز دے گا جلدی گزرو، ارے میں بجھی جا رہی۔ حدیث قصہ ہمارے پاس ہے، اور مولا علی نے اعلان کر دیا میں بھی کامیاب، میرے شیعہ بھی کامیاب۔
بھیا کامیابی کی ڈگری لیے بیٹھے ہیں. آج آپ گئے یونیورسٹی ہیں، گئے، کیا کیا ملا آپ کو؟ تصویریں کھینچ رہے ہیں، وائس چانسلر کیا لینے آئے ہیں؟ ڈگری. کیوں؟ کامیاب ہو گئے. کاہے میں؟ ماسٹر ڈگری. ماسٹر ڈگری کامیاب ہو گئے. آپ جو وہاں سے نکلے، یہ ڈگری حرام، یہ تمہارا ٹوپا حرام، یہ تمہاری ابا حرام. وہ بیچارہ اتنے دن سے پیسے لگا لگا کے پڑھ کے ڈگری لے کے راتوں کو جاگ کے کامیابی کی ڈگری لے کے آ رہا یونیورسٹی سے، وہ کہہ رہے ہیں فتوے دے رہے کہ یہ حرام، یہ کیا پہنا ہے، وہ کیا پہنا ہے، یہ کیا پہنا ہے، یہ کیا پہنا ہے. تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ کیا کرے گا؟ آپ بتائیے کیا کرے گا؟ کیا جواب دے گا؟ اسے کیا جواب دیں، وہ تو کامیاب ہو ہی گیا. تو جب ایسی چیزیں سنا کرو رضویہ کے امام باڑے میں، یا ادھر کہیں ادھر ہو رہی ہوں، یا ادھر نمائش پہ، یا انچولی میں، یا محمدی ڈیرے میں، یا لانڈی میں، یا کورنگی میں، ادھر سے سنو ادھر سے اڑا دو. یہ سب فضول باتیں ہیں، ان باتوں میں نہیں عمل کرو. مہندی غلط، فلانی چیز غلط، ہار پھول غلط، یہ کیا ہے، امام باڑہ کیا ہے، تابوت کیا ہے، ارے ہے، سب ہے، یہ رہے گا. تمہارے کہنے سے کچھ بند نہیں ہو جائے گا. نہ مہندی بند ہوگی، نہ علم بند ہوگا، نہ تابوت بند ہوگا، نہ پتے، نہ پنجے، نہ پھر. لڑکے کڑے بھی پہنیں گے، ناڑا بھی پہنیں گے، نیاز بھی ہوگی، منت بھی ہوگی، مراد بھی ہوگی، کچھ بھی بند نہیں ہوگا. تو ایسی بات کہنے سے کیا فائدہ کہ اب دیکھیے نا پرچے آ رہے نوروز کی نیاز تو سب کرائیں گے کل. آپ کہتے رہیے نوروز غلط ہے، نوروز تو ہوگا. آپ کے کہنے سے جنتریاں نہیں چھپیں گی. ارے بھائی 25,000 جنتری تو امامیہ چھپتی ہے، لاکھوں روپے تو اس کو آتے ہیں جنتری سے. پھر یہ محفوظ والا چھاپتا ہے اپنی